کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے اور روزی بڑھ جائے، کتنے لمبے چوڑے، کتنے کتابوں میں ایڈے ایڈے بڑے وظیفے لکھے پہ، پڑھوں گے بندہ بڈھا ہو جائے۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر، آپ کی رحمتوں پر، سنو یہ کرو، میری بات نہیں ہے، میرے نبی کی بات ہے۔ تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو۔ کہ یا رسول اللہ ارید ان یوسع علی رزقی، میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے۔ تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، تو باوضو رہا کر تیرا رزق کھل جائے۔ کوئی زور لگتا ہے وضو؟ تمہارے یہاں تو سردی ہوتی ہی کوئی نہیں کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو، یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو کرو۔ وہ ہمارے گاؤں کا مراسی مجھے مل گیا، میں نے کہا چل نماز پڑھے گی، نہیں جی میاں جی سردی بڑی نہ لے جاؤ، سردی بڑی، مراسیوں کو سردی زیادہ لگتی۔ میں نے کہا نہیں آج تک نماز پڑھا کے چھڑنا ہے۔ میں اس کو لے کے جب وہ ٹوٹی پہ بیٹھا نا، جو ہی ہاتھ پہ پائیں، اوہ حالے ہو ٹھنڈا پانی، اوہ حالے ہو ٹھنڈا پانی۔ تمہارے لیے تو یہ مسئلہ بھی نہیں کہ ٹھنڈا پانی۔ میرے نبی کی یہ سارا مجمع لے لو، یہ اوپر مستورات لے لیں، ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، میرے نبی نے فرمایا باوضو رہنا شروع کر دے، اللہ تیرا رزق کھول دے گا۔ اب یہ اللہ رسول کی آپس کی بات ہے، تو میری بات ہوتی تو دیوار پہ مار دو، تجربہ کرو۔ نبی کی بات کو تجربہ کر کے نہیں کرتے، یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر۔ اچھا باوضو رہنے کے اور فائدے، اللہ پیار کرتا ہے، شیطان ڈرتا ہے، اور اتنی تھوڑی بارش ہوتی ہے، جزیرہ نما جو ملک ہوتے ہیں وہاں تو بارشیں مسلسل ہوتی ہیں اور دھڑا دھڑ ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے یہاں کے پہاڑوں کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ بارش کی ہوائیں اس سے ٹکرا کے واپس ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے اس خطے کو لک و دک صحرا بنایا، آج بھی صحرا ہے بہت، الربع الخالی، یعنی 1/4 حصہ سعودی عرب کا خالی پڑا ہوا ہے، اس کا نام ہی ہے چوتھائی خالی حصہ، وہاں زندگی نشو و نمائی نہیں پا سکتی۔ تو عرب کی عرب کا جو جغرافیائی ایک تھا سٹرکچر، اس میں وہ کسی ایک جگہ رہ نہیں سکتے تھے، چند ایک شہر تھے جو آباد تھے، باقی وہ ہر وقت وہاں پانی ہے تو پورا قبیلہ وہاں چلا جاتا تھا، پھر پانی ختم ہو گیا، پھر پانی پہ لڑائی جھگڑے، پھر کسی اور جگہ پانی کا سراغ ملا وہاں چلا گیا۔ تو پانیوں اور چارے والی زمین کی تلاش کے لیے شعبان میں یہ نکلتے تھے، اور پھر آ کر اپنے سردار کو خبر دیتے کہ وہاں چارہ ہے، وہاں پانی ہے، پھر پورا قافلہ موو کر کے وہاں چلا جاتا تھا۔ اور یہ موبائل تھے خانہ بدوش، اور ان کی بستیاں، ان کے شہر خیمے ہوتے تھے، اور چونکہ یہ فطرت پر تھے، چونکہ کوئی وہاں ایسی چیز نہیں تھی جو ان کی فطرت کو مسخ کرے، جیسے میں شہری زندگی نے ہماری فطرت کو بالکل ادھورا کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم نے آج تک چمکتا چاند نہیں دیکھا، تاروں بھری اندھیری رات نہیں دیکھی، ستاروں کی مسکراہٹ نہیں دیکھی، سورج چاند کی خوبصورت نورانی ہم نے اس کی شعاعیں نہیں دیکھی، کرنیں نہیں دیکھی۔ تو وہ لک و دک میدان تھا۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اب اس ماحول میں رہ کر آپ اس آیت کو سمجھے۔ اونٹ ان کی سواری تھی، تو اللہ فرماتا ہے اے اونٹ تو دیکھو کیسے بنا ہے، کس نے بنایا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، جب تم صحرا میں سوتے اور اوپر تاروں بھری رات ہوتی ہے یا 14ویں کا چاند ہوتا ہے، یہ کس نے اوپر کھڑا کر دیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ تمہارے چاروں طرف پہاڑ ہیں کالے سیاہ، یہ کس نے کھڑے کیے، کیسے کھڑے ہو گئے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور یہ زمین بچھونا کیسے بن گئی۔
اس میں تم سفر کرتے ہو، ہم نے تمہارے لیے زمین کو سکیڑ دیا۔ تو وہ یہ کلچر تھا عرب کی بود و باش اور تہذیب کا کہ یہ موبائل رہتے تھے۔ جب ایک جگہ بستی آباد ہوتی تھی تو جو فطرت میں ہوتا ہے نا، اس میں مزاج عشق بہت طاقتور ہوتا ہے۔ اس لیے عربی شاعری کو کوئی نہیں پہنچ سکا آج تک، عربی شاعری کو مزاج عشق میں، حس لطیف میں۔ حالانکہ وہ ان پڑھ تھے، لیکن ان کا شاعر کھڑا ہوتا تھا بغیر تیاری کے 100 شعر فی البدی پڑھ دیتا تھا۔ فی البدی سے مراد ہے پہلے سے کوئی تیار نہیں کیے ہوتے تھے، بس کہتا تھا اور کہتا چلا جاتا تھا۔ تو عشق و محبت بھی عرب کا عشق زنا سے پاک تھا۔ میں نے عرب جاہلیت کی تاریخ پڑھی ہے، میں پڑھ کے حیران ہو جاتا ہوں کہ کیا عجیب لوگ تھے، اور اللہ نے وہاں کسی فاتح قوم کو جانے کا موقع نہیں دیا کہ سب کہتے تھے ریت میں کیا پڑا جو ہم لیں، تو وہ محفوظ رہے، ان کی عربیت، ان کی فطرت محفوظ رہی، نہ ایرانی آ سکے، نہ اس میں رومن آ سکے، یہی اس وقت کی بڑی دو طاقتیں تھیں، نہ قبطی آ سکے جو مصر کی طاقت تھی، تو اپنی فطرت میں تھے۔ تو ان میں عشق و محبت کے جو اشعار ہیں نا، وہ ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں، ترجمہ نہیں، عربی، اگر عربی کی فہم ہو تو آدمی روئے بغیر رہ نہیں سکتا ہے۔ تو جب وہ ایک جگہ کو چھوڑتے تھے اور دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے تھے، پھر جب وہاں سے اسی قبیلے کے کسی شاعر کا گزر ہوتا تو وہ ایک دم وہاں گم ہو جاتا، پرانی بستی، پرانا منظر، خیمے اور محبوب کا آنا جانا، تو ایک دم ان کی زبان پھڑک اٹھتی تھی۔ عرب کا سب سے مشہور قصیدہ امرؤ القیس کا ہے، وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ ذکر کرتا ہے ان ایام کو جن ایام میں وہ یہاں رہتے تھے، اور وہ جس سے پیار کرتا تھا وہ وہاں ہوتی تھی۔ یہ تو ایک کردار ہے کہ پورے عرب میں یہ ثقافت تھی۔ تو وہ شاعر اپنا ایک قصیدہ لکھتا ہے تو اس سے پہلے اس تصور کو لاتا ہے۔ یہ شعبان سے جڑی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ گزر ہوتا ہے بس، اب تو وہ جگہ اجاڑ ہے، لیکن وہاں وہ گارے کے نشان ہیں اور کچے اینٹوں کے نشان ہیں، خیموں کے کھونٹوں کے نشان ہیں۔ تو ایک دم پیچھے اس کے جھروکے کھلتے ہیں ماضی کے، اور وہ ایک دم آواز لگاتا ہے اپنے ساتھیوں کو، کفا کفا، ارے ٹھہر جاؤ۔ تو وہ اس کے ساتھی کہتے ہیں کیا ہو؟ نبکی من ذکر حبیب و منزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی، ٹھہر جاؤ، تھوڑا سا رو لینے دو محبوب کی یاد میں، کفا، ٹھہرو، نبکی من ذکر حبیب و منزل، تھوڑی دیر ٹھہرو، محبوب اور محبوب کے جگہ کو دیکھ کے مجھے آنسو بہانے دو۔ جو سقط اللواء، جو دخول اور حمل کے درمیان جگہ ہے، وہاں پر میرے محبوب کی بستی تھی اور ہم یہاں رہتے تھے۔ پھر وہ آگے قصیدہ چلتا، میں ویسے اشعار سنا دیتا ہوں، ترجمہ نہیں۔ کفا، ٹھہرو، کیا ہوا؟ کنب کے رونا ہے، من ذکر حبیب و منزل، عشق پر، معشوق پر، جگہ پر، اور پھر یہاں چھوڑ جانے پر۔ بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فصوضع فی المقرات لم یعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمال ترى بعر الارعام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ وہ کہتا جب وہ قافلہ وہاں سے چل رہا تھا اور سارے جا رہے تھے اور شفٹ ہو رہے تھے اور میرے جانے کی کوئی ابھی سبیل نہیں تھی، تو میں ان کو جاتے دیکھ کر میرا حال وہ تھا جو حنظل، اس کی مثال میں دوں گا، ہماری عورتیں پیاز کاٹتی ہیں نا تو اس سے ایک گیس نکلتی ہے جس سے آنسو نکلتے ہیں بے تحاشا، جیسے کوئی بہت ہی رو رہا ہو۔ تو حنظل ایک کڑوا پھل ہے جس کو کڑتما کہتے ہیں۔ یہ اس کو جب توڑتے ہیں تو اس میں سے بھی ایک گیس سے نکلتی ہے، تو وہ نکلتا ہے۔
آنسو نکلتے ہیں۔ تو اتنی خوبصورت تشبیہ لایا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ جب وہ جا رہے تھے اور میرا محبوب بھی میری محبوب بھی جا رہی تھی تو میں رونے لگا، نہیں، کأنی غدات البین یوم تحمل، جس صبح جدائی ہوئی اور انہوں نے رخت سفر باندھا اور چلے، لدا ثمرات الحی ناقف حنظلی، مجھے یوں لگا جیسے میں کیکر کے ساتھ بکھری ہوئی حنظل کوڑتمے کی بیلوں سے کوڑتمے توڑ رہا ہوں۔ تو جو عرب کی تہذیب کو جانتا ہے تو وہ تو اس کا مزہ لے گا کہ کوڑتمے توڑتے ہوئے کتنا آنسو نکلتے ہیں۔ پھر وہ اس کو تھوڑا پھیلاتا ہے کہ میرے رونے پر رحم کھا کر وقوفاً بہا صحبی علی مطیہم، میرے دوستوں نے اپنی سواریوں کو لا کے کھڑا کیا۔ یقولون لا تہلک اسم وتجملی، ارے بھائی نہ رو، صبر کر صبر کر۔ اور ان پاگلوں کو کون بتائے وَإِنَّ الشِّفَاءِ عَبْرَةٌ مُحْرَقَةٌ فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِّن مُعَوَّلِ، میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے رونے دو، کوئی رونے والا بھی لاؤ جو میرے ساتھ روئے یا مجھے رولائے کہ میری شفا رونے میں ہے۔ فَفَاضَتْ دُمُوعُ الْعَيْنِ مِنِّي صَبَابَةً عَلَى النَّحْرِ حَتَّى بَلَّ الدَّمْعُ مَحْمَلِي، بس پھر میرے آنسو ساون بھادوں کی جھڑی بن گئے اور میں اتنا رویا کہ میرے اونٹ کا پالان بھی سارا کا سارا تر ہو گیا۔ شعبان کے مناسبت سے میں نے تھوڑی آپ کو عرب کی تاریخ بتائی ہے، عرب کی تہذیب بتائی ہے، لیکن اس میں جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ شعبان رمضان کی تیاری ہے، شعبان رمضان کی تیاری ہے۔ تو اس میں میرے بھائیو ہم اگر کوئی کبیرہ گناہ میں ہیں تو توبہ کریں، چھوڑنے کی کوشش کریں یہاں تک کہ رمضان تک بالکل چھوٹ جائے۔ کسی سے لڑے ہوئے ہیں تو منانے صلح کی کوشش کریں یہاں تک کہ رمضان تک صلح ہو جائے۔ کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس سے جا کے دینے کی طاقت ہے تو فوراً دے دیں، ورنہ معافی مانگ کے کہیں بھی میں آہستہ آہستہ ادا کر دوں گا۔ یہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری، رمضان میں انٹر ہونا ہے کبیرہ گناہوں کو چھوڑ کر، لوگوں کے حق تلفی کو چھوڑ کر، گالی گلوچ کو چھوڑ کر، ظلم و ستم کو چھوڑ کر، اور رشوت، چور بازاری، کھوٹ، اس کو چھوڑ کر۔ بھائیو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حرام میں کچھ نہیں رکھا، گناہوں میں کچھ نہیں رکھا، اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ساری بھلائیاں، ساری خوبیاں میرے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہیں۔ اللہ کے واسطے ہم باقی گناہوں سے بھی توبہ کریں اور فرقہ واریت سے بھی توبہ کریں۔ یہ میرا کرتا ہے نا، یہ ہے اسلام، اور اس کے اندر یہ بنیان ہے، یہ میرے عقائد ہیں اور میرے ذاتی اعمال ہیں۔ اسلام تو سب کا ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، شرع لکم من الدین، تو دین تو سب کا ایک ہی ہے۔ آگے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فرقے بن گئے ہیں، جنازے کے بعد دعا پڑھنی یا نہیں پڑھنی اس پر ہی فرقہ بنا پڑا ہے۔ تو اتنی چھوٹی باتوں میں ہم الجھ گئے ہیں۔ ساری دنیا کتنے خطرے سے گزر رہی ہے، اور کورونا ایک وبا اور وبال ہے، ایک عذاب ہے۔ ہم توبہ کریں باقی گناہوں سے بھی اور فرقہ واریت سے۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، علماء سے بھی کہتا ہوں یہ دیوبندی بریلوی والا میدان جنگ بند کرتا، یہ شیعہ سنی والا میدان جنگ بند کرتا، یہ حنفی مالکی شافعی حنبلی سلفی یہ میدان جنگ بند کر دو۔ انشاءاللہ جو بھی قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر عمل کر رہا ہے اللہ کا فضل اس پر چھائے گا اور وہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا۔ اگر اس کا غلط مطلب بھی سمجھا ہے تو اللہ جو چاہے گا فیصلہ کرے گا۔ ہم اللہ کے واسطے امت بنیں، اپنے ملک کی حفاظت کریں، یا اپنے ملک کی حفاظت کریں۔ اگر ہم کوئی منفی مثبت کام نہیں کر سکتے تو منفی بھی نہ کریں۔ قرآن کہتا ہے ہر قوم اس وقت تباہ ہوئی جب وہ بے عمل ہوئے، بد عمل ہوئے، بد اخلاق ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، اور وہ قومیں اس وقت اپنے عروج پر تھیں۔ ہمارے بھی زوال کا سبب اسباب کی کمی نہیں ہے، ہم نیوکلیئر پاور ہیں۔ ہماری پوری امت کی پستی کا سبب صرف بد اخلاقی، بے حیائی
نافرمانی۔ تو جب عروج آتا ہے تو وہ صفات پہ آتا ہے، جو زوال آتا ہے وہ بد اخلاقی اور اعمال کی پستی پر آتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ والدین سب سے پہلا اسکول ہوتے ہیں، وہ بچوں کی تربیت سے غافل ہیں، بس اسکول جائیں اور پڑھائی کریں، پھر آپ واپس آئیں ٹیوشن پڑھیں، بس پھر کھانا کھائیں اور سو جائیں۔ آگے ہمارے اسکول صرف کاروباری ادارے ہیں، تربیت ساز نہیں ہیں۔ ہمارے کالجز میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، جب پیٹرول اور آگ اکٹھا ہوگا تو پھر آگ نہ لگے، یہ کیسے ہوگا؟ کو ایجوکیشن، مخلوط تعلیم، اس نے بے حیائی کو پروموٹ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں خود کالج لائف گزار کے اللہ کے راستے کی طرف آیا، تو اس وقت میں اور آج اس کو 50 سال گزر چکے ہیں۔ میرا دکھ درد ہے بھائیوں بہنوں، اپنے بچوں کی بچیوں کی تربیت کرو، حفاظت کرو۔ اور میں سب والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کے اخلاق پر نظر رکھیں۔ اسکول والے کالج والوں سے کہتا ہوں کہ بچے بچیوں کو اخلاق کا سبق دیں۔ علماء سے کہتا ہوں کہ فرقہ واریت کے بیان اور نفرت انگیز بیان چھوڑ کر ہر مسلک کے علماء وہ اچھے اخلاق، حیا، پاک دامنی کے خطبات اپنے ممبر سے بولیں اور قرآن کو بیان کریں اور سیرت کو بیان کریں۔ اپنا مسلک اپنے مدرسوں میں پڑھائیں، لیکن ممبر پر بیٹھیں تو قرآن کو بیان کریں اور اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کریں۔ ہمارا میڈیا ہے وہ اس میں بڑا کام کر سکتا ہے کہ قرآن کے تفسیر کو، نبی پاک کی سیرت کو وہ مختلف پروگراموں میں بیان کریں تو اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا۔ بہرحال رونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے کہ میں کیا کروں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الآکلۃ الی قصعتھا، ایک وقت آئے گا تمہیں اس طرح کھایا جائے گا جیسے روٹی کھائی جاتی ہے اور ہضم ہو جاتی ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا ابا من قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہم ان دنوں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا لا بل انتم یومئذ کثیر، تم بہت بڑی تعداد میں ہوگے، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تم بہتے پانی پر جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے تمہاری وہ حیثیت ہوگی۔ تو کیا خوبصورت تشبیہ دی کہ کثرت ہوگی لیکن اخلاق نہیں ہوں گے، حیا نہیں ہوگا، پاک دامنی نہیں ہوگی، سچائی نہیں ہوگی، جیسے کوڑا کرکٹ پانی میں بہہ کے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، ایسے ہی تم اپنی اخلاقی پستی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو بھائیو بہنوں، کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو سچ کو نافذ کر دے، پاک دامنی کو نافذ کر دے، یہ انفرادی ذاتی معاملہ ہے۔ ہم خود اپنی زندگی میں حیا، پاک دامنی، سچائی، رزق حلال، دیانتداری، پردہ، مستورات سے کہتا ہوں پردے کو رواج دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی حکمتیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی نصیب فرمائے، اچھے اخلاق نصیب فرمائے، اور اس بے حیا معاشرے کہا جی حباً للہ ولرسولہ، کہا جی اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ میں تمہیں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں،
جس پر تمہاری محبت اللہ اس کے رسول کے ہاں سند یافتہ ہوگی، قبول ہوگی۔ اور اگلی خوشخبری یہ ہے کہ تم سے پھر اللہ اس کا رسول بھی پیار کریں گے۔ جو باتیں میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں یہ تم کرو گے تو اللہ بھی تم سے پیار کرے گا، میں بھی تم سے پیار کروں گا، اور تمہارا پیار ہم قبول کریں گے۔ یہاں تو ہر ایک عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اب معیار کیا ہے؟ جیسے آپ ڈاکٹر ہونے کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اسے پھر وہ ڈگری دکھانی پڑتی ہے، تو پھر وہ ٹھیک ہے کلینک چلا سکتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ اس کے رسول سے سچا پیار کرنے والا کون ہے، کہ جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں جان بین سے۔ تو سننا میرے بچوں، فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، مجھ سے پیار کرنا ہے اور میرے رب سے کرنا ہے تو پھر زندگی میں سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا پڑے گا۔ میرے دیس کو بجلی کی کمی نے نہیں مارا، میرے دیس کو معیشت کی کمزوری نے نہیں مارا، میرے ملک کو قرضوں کے بوجھ نے نہیں مارا، میرے ملک کو جھوٹ نے مارا ہے کہ پورے پاکستان میں پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے تمہیں سچا آدمی تلاش کرنے کے لیے۔ جب کسی قوم میں جھوٹ پھیل جاتا ہے وہ اللہ کی لعنت کا شکار ہو جاتا ہے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ کی لعنت برستی ہے جھوٹے انسان پر، جھوٹے مرد پر، جھوٹی عورت پر، جھوٹے معاشرے پر۔ تو میرے نبی نے حب رسول کا، حب رسول کا، حب محبت رسول کا پہلا پیمانہ سچ، سچ بول۔ اس پر ایک اور حدیث یاد آئی، جب اللہ جنت میں اپنا دیدار کرائے گا نا، جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی زیارت۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کروائے گا اور پردہ ہٹائے گا تو سب سے پہلے کیا الفاظ اللہ ارشاد فرمائے گا؟ مرحباً بالصادقین، میں اپنے سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہوں۔ ایمان، نماز، روزہ، جہاد، تبلیغ، حج، زکوٰۃ، تہجد، عمرے، ذکر، تلاوتیں، یہ ساری نسبتیں اللہ کہتا میں اپنے نمازی بندوں کو مرحبا کہتا ہوں۔ یہ ہوں گے سارے نمازی ہوں گے، یہ ساری صفات والے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جس صفت کو ہائی لائٹ کر کے ان کو ویلکم کرے گا وہ سچائی۔ میں اپنے سچے بندے بندیوں کو مرحبا کہتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، کوئی بھی معاشرہ ڈنڈے سے صاف نہیں ہوتا ہے، ذاتی محنت اور کوشش سے ہوتا ہے۔ تو آپ ہمارا بہت بڑا سرمایہ بیٹھے ہو، میں 3 باتیں بتانے لگا ہوں، یہ 3 آپ، ایک نماز تو کوئی اس میں عذر قبول نہیں، اس کے بعد 3 باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کو دھوکہ نہ دے، امانت داری سے زندگی گزارے، دیانت داری سے زندگی گزارے، کسی کو دھوکہ نہ دے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نوکر سے کہا گھوڑا خرید کے لاؤ، وہ لے کر آئے منڈی سے 300 کا، کہنے لگے جی آپ پیسے دے دیں، میں نے 300 میں سودا کر دیا ہے۔ تو وہ گھوڑے کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا۔ جریر بن عبداللہ شہزادے تھے، شاہی خاندان کے تھے، یمن کے گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے۔ کہنے لگے میرے بھائی میں تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ کہا جی کر دو۔ کہا 500 کر دوں؟ کہا کر دو۔ کہا 600 کر دوں؟ کہا کر دو۔ پھر وہ تھوڑا پریشان ہونے لگا، بھئی کدی خریدار بھی مول ودھایا، تو بیچنے والا اوپر کھڑا ہوتا ہے، خریدار نیچے کھڑا ہوتا ہے، اتنے الٹا کام ہو رہا ہے۔ خریدار کہہ رہے 500 کر دیں، 600 کر دیں، 700 کر دیں، 800 کر دیں۔ کہ حضور میں تو 300 تو بھی راضی ہوں، تسی 500 کیڑی گل دا بتایا؟ کبھی اس کو 800 دے دو۔ وہ تو چھلانگے مارتا چلا گیا۔ جب وہ نکل گیا تو کہنے لگے، تو ان کے نوکر نے کہا حضرت میں جو 300 میں سودا کر کے لایا تھا تو یہ کس خوشی میں 500 بڑھا ہے؟ یہ میری گھڑی ہے، میں 100 روپے میں بیچوں، 1000 میں بیچوں،
اور آپ گاہک ہیں، آپ 1000 میں لے لیں تو یہ شرعاً جائز ہے۔ میں نے